السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ بإحسان ذلك تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم۔ اے ایمان والو، تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض کیا گیا ہے، آزاد کے بدلے، غلام کے بدلے، اور عورت کے بدلے۔ ہاں، جس کسی کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے اسے بھلائی کی اتباع کرنی چاہیے اور آسانی کے ساتھ دیت ادا کرنی چاہیے۔ تمہارے رب کی طرف سے یہ تخفیف اور رحمت ہے، اس کے بعد بھی جو سرکشی کرے اسے دردناک عذاب ہوگا۔ ناظرین کرام، یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 178 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے خصوصی خطاب کیا۔ کیا کہا ایمان والوں سے؟ کتب علیکم القصاص فی القتل۔ مقتول جب کسی کو کوئی قتل کر دے تو اس کے قتل کا بدلہ لینا تم پر فرض کر دیا گیا ہے۔ اگر آزاد ہے تو آزاد کے بدلے آزاد قتل ہوگا، غلام ہے تو غلام کے بدلے غلام، عورت ہے تو عورت کے بدلے عورت۔ ہاں، معاف کر دے، دیت لے لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ زمانہ جاہلیت میں جب منظم حکومتیں نہیں قائم تھیں، کوئی نظام نہیں تھا، تو طاقتور کمزور کو قتل کر دیتا، جس طرح چاہتا ظلم کر دیتا۔ اور اگر کوئی کمزور قبیلے والا کسی طاقتور قبیلے والے کے ایک آدمی کو قتل کیا تو وہ طاقت کا استعمال کر کے اس قبیلے کے 10 لوگوں کو قتل کر دیتا تھا۔ اس زمانے جاہلیت میں چیز تھی۔ آج دنیا میں جو جنگ کی صورتحال ہے نا، کہ کسی ایک کو کوئی قتل کرتا ہے تو اس کے بدلے 10 نہیں، پورا شہر تباہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ مہذب اور ترقی یافتہ نہیں، یہ جاہلیت کا ہی ظلم ہے۔ پھر آج تو قاتل کو کہاں کوئی پکڑ پاتا ہے، اس کے گھر والوں کو پکڑ لیے، اس کے خاندان کو، پورا گھر تباہ کر دیے۔ آج تو ظلم کی یہ ساری شکلیں حکومتی پیمانے پہ انجام دی جاتی ہیں۔ عدالتوں کو خرید کر کے، عدالتوں کو اپنے فیصلے کا پابند کر کے، فیصلہ دلا کر کے بچنے کے لیے، اور اس کے بعد پھر قتل خون ریزی کا بازار گرم کیا جاتا ہے۔ اسلام کا جو نظام ہے کہ آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت قتل کی جائے گی۔ اور ایسا نہیں کہ آزاد کو آپ نے قتل کیا تو کسی غلام کو اس کے بدلے قتل کرا دو، پورا ہو جائے گا، نہیں۔ جس نے قتل کیا ہے اس کے بدلے اسی کو قتل کیا جائے گا۔ حدیث میں ہے نا کہ المسلمون تتکافأ دماؤہم، تمام مسلمانوں کے خون برابر ہیں، چاہے آزاد ہو، چاہے غلام ہو، چاہے عورت ہو یا مرد ہو۔ النفس بالنفس ایک جگہ فرمایا گیا کہ جان کے بدلے جان۔ اب اس میں ایک صورت یہ بتائی گئی کہ اگر کوئی بدلہ نہیں لیتا ہے، معاف کر دیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو کوئی حرج نہیں، معاف کر دیا تو ختم معاملہ، میل جول ہو گیا۔ یعنی نمبر 1 قصاص، بدلہ لیا جائے۔ نمبر 2 بدلہ نہ لے، معاف کر دے۔ نمبر 3 قصاص تو نہیں لے رہا ہے لیکن دیت لے رہا ہے۔ یعنی اس وقت عرب میں 100 اونٹ یہ ہے قاتل کی دیت، مقتول کی دیت 100 اونٹ دیا جاتا ہے۔ اور یہ دیت اسلام سے پہلے تھی، اسلام نے اسے باقی رکھا اور آج بھی اسلامی نظام میں موجود ہے کہ دیت لے کر کے اور اس کے بعد معاف کیا، اور ایک صورت کی بغیر دیت کے معاف کر دیا، اور پہلی صورت کی قصاص لیا۔ 3 صورتیں ہیں۔ یہ تخفیف اور رحمت ہے اللہ کی طرف سے۔ توریت میں یعنی عیسائیوں کے ہاں قصاص یا معافی، بدلہ لو یا معاف کر دو، بس دیت لینے کا حکم نہیں تھا۔ انجیل میں عیسائیوں کے ہاں آپ معاف کر دو یا قصاص لے لو، دیت نہیں تھی۔ اور بلکہ عیسائیوں کے ہاں تو صرف معافی ہی تھی، دیت بھی نہیں تھی، قصاص بھی نہیں تھا، یا بعض دفعہ یعنی صورتحال بدلتی رہتی تھی۔ لیکن اہل تورات کے ہاں قصاص یا معافی تھی، دیت نہیں تھی، اور اہل انجیل کے ہاں صرف معافی تھی، قصاص اور دیت دونوں نہیں تھی۔ اسلام نے 3 صورتیں رکھی کہ جان کے بدلے جان، ایک ہوئی، دوسری یا تو پھر معاف کر دو، تیسری یا تو دیت لے لو اور پھر معاف کرو۔ اب کوئی دیت لے لے 100 اونٹ،
100 اونٹ کی جو بھی قیمت ہو، 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ، اب دیت لینے کے بعد بھی بدلہ لینا تو یہ زیادتی ہے اور یہ بہت بڑا خطرناک جرم ہے۔ پوری دنیا میں عدالتیں الگ الگ فیصلہ دیتی ہیں، لیکن جو نظام قصاص ہے اسلام کا، یہ جب تک دنیا میں نافذ رہا تب تک دنیا سکون سے رہی۔ اس کے بعد والی آیت میں قصاص کا اور تفصیلی ذکر ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب کر کے کہا کہ قصاص اور بدلہ لینا فرض ہے۔ آپ خود بدلہ نہیں لیں گے۔ اب مثلا ہم ہندوستان میں ہیں، کسی نے قتل کر دیا تو آپ قتل کر دو، غلط ہے یہ۔ اب ہمارے ملکوں میں عدالتیں قائم ہیں، آپ پولیس کیس کیجیے، عدالت فیصلہ دے گی قانون کے لحاظ سے، ورنہ اس طرح سے تو بہت بڑا خون خرابہ رکے گا نہیں۔ تو اسلام نے جہاں اسلامی نظام، اسلامی شریعت ہے، وہاں عدالت فیصلہ دے گی اور وہ قتل کیا جائے گا، خود آپ کو بدلہ لینے کا اختیار نہیں ہے۔ جہاں اسلامی نظام نہیں ہے وہاں مسلمان معذور اور مجبور ہیں، قصاص نہیں لے پائے تو کوئی حرج نہیں، اب وہ اللہ کے ہاں ان کا فیصلہ ہوگا، یا عدالتیں جو بھی فیصلے دے، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، اور معاف کر دے تو کوئی حرج نہیں، یہ اللہ کی طرف سے تخفیف اور رخصت ہے۔ اور اگر کوئی دیت لینے کے بعد بھی مار ڈالا، غصہ نہیں ٹھنڈا ہوا، تو پھر اس کے لیے دردناک عذاب، اس نے زیادتی کی ہے، اللہ کے قانون کو توڑا ہے۔ تو اس آیت سے جو مسائل ثابت ہوتے ہیں، پہلا مسئلہ ایمان والوں کی فضیلت۔ زمین میں امن و امان اگر قائم ہو سکتا ہے تو سچے مومنوں کے ذریعہ، صرف ایمان کا نام لینے سے نہیں، نام کسی مسلمان کا رکھ لینے سے امن و امان نہیں قائم ہوگا۔ جیسے جو تنظیمیں ہیں نا دہشت گرد، حزب اللہ نام، کتنا پیارا نام ہے، وہ ابو بکر بغدادی نام رکھا تھا اس نے، ابو بکر نام رکھنے سے، یا اسی طرح الگ الگ تنظیمیں، ناموں سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ایمان کی سچائی کے بغیر امن نہیں قائم ہو سکتا، یہ جھوٹے لوگ ہیں، یہ قوم کے ساتھ سوداگری کرتے ہیں، اسلام کو بدنام کرتے ہیں۔ یہ تنظیمیں اسلام کے دشمن ہیں، چاہے حزب اللہ ہو، چاہے داعش ہو، ان کا کوئی اعتبار نہیں۔ آزاد کے بدلے، چاہے وہ اس سے بہتر ہی کیوں نہ ہو، اسے قتل کیا جائے گا، اور کسی مسلمان کو کافر کے بدلے اسلامی نظام میں نہیں قتل کیا جائے گا، اس کی سزا حاکم اور قاضی دے گا الگ انداز میں، ایک مقام و مرتبہ اللہ نے مقرر کیا ہے۔ غلام کو آزاد کے بدلے یا آزاد کو غلام کے بدلے قتل کیا جائے گا، یا غلام کو غلام کے بدلے، آزاد کو آزاد کے بدلے، اس میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا يحل دم امرئ مسلم الا بإحدى ثلاث، 3 صورتوں کے علاوہ کسی مسلمان کا خون حلال نہیں ہے، نہیں قتل کیا جائے گا۔ نمبر 1، الثیب الزانی، شادی شدہ زناکار، شادی کیا، شادی ہو گئی، بال بچے والا ہے یا نہ بھی ہو، بدکاری کر بیٹھا تو اس کو قتل کیا جائے گا، عدالت فیصلہ دے گی، اور پھر حاکم اور حکمراں اور حکومت کی جو پولیس ہے، جو قانون ہے، وہ نافذ کرے گا۔ والنفس بالنفس، دوسری صورت کیا ہے خون حلال ہونے کی؟ جان کے بدلے جان۔ تیسری صورت مرتد ہو جانا، اسلام لائے پھر گیا۔ یہ فیصلے بھی اسلامی عدالتیں دیں گی، اسلامی نظام دے گا، خود آپ پڑھ کر کے کہیں کا قانون ہاتھ میں نہیں لیں گے، اور اس کے بعد معاف کر دیا تو کوئی حرج نہیں۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ معافی کو پسند کرتا ہے۔ سورہ البقرہ کی اس آیت سے یہ پہلا مسئلہ ایمان کی فضیلت، دوسرا مسئلہ قصاص واجب اور فرض ہے، تیسرا آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، یعنی پوری تفصیل، چوتھا 3 صورتوں میں ایک مسلمان کا قتل جائز ہے، شادی شدہ زناکار، نمبر 2 جان کے بدلے جان، نمبر 3 اسلام لا کے مرتد ہو جانا۔ 5واں جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے، عورت کے بدلے عورت کو بھی قتل کیا جائے گا، یا کسی مرد کو کسی عورت نے قتل کیا تو اب اس مرد کے قصاص کے بدلے عورت کو قتل کیا جائے۔ ایسا نہیں کہ عورت ہے تو ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا، عدالت فیصلہ دے گی، کیونکہ بعض ملکوں کی ایجنسیاں یا فوجیں عورت کو استعمال کرتی ہیں، تو اب سوچے عورت ہے اس کو کیسے مارے؟ نہیں، عورت تو آج کل ہر جگہ استعمال کی جاتی ہے نا، اشتہار میں، فلائٹوں میں، کمپنیوں میں، اسی طرح یہ دہشت گرد تنظیمیں بھی ان کو استعمال کرتی ہیں۔ 5واں مسئلہ معاف کر دینا، یہ اللہ کو پسند ہے۔ 6واں مسئلہ دیت لینا، یہ بھی شریعت کا ایک حکم ہے۔ 7واں مسئلہ بدلہ لینا، اس کی بھی گنجائش ہے۔ اور اس کے بعد اللہ سے محبت کرنا، مقتول پر زیادتی نہ کرنا، مقتول کے ورثہ پر زیادتی نہ کرنا،
یہ شریعت کا حسن اور خوبصورتی ہے۔ آپ کو طاقت دی اور آپ ایک کے بدلے 10 مار دیے تو یہ تجاوز ہے، سرکشی ہے، اللہ اس کو نہیں پسند کرتا ہے۔ اور انسان کے ایمان کا کمال، عبادت کا کمال یہی ہے کہ اللہ کے حکم کی پابندی آپ کیجئے، طاقت کے باوجود طاقت روک لیجئے، ظلم سے اپنے آپ کو روک لیجئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین اور ایمان پہ قائم و دائم رکھے، شریعت کے حسن اور اس کی خوبصورتی کو جاننے، سمجھنے اور بیان کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔